قائم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں انسان کی حیثیت کیا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے جس پہ کسی تہذیب کا ارتقاء یا تہذیب شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی تہذیبیں اور مذاہب ہیں، ان سب میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ملکوں کی ترقی اور تنزل میں بھی، کہ ان کے ہاں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ تہذیبوں کی دوسری بنیاد یہ سوچی پرکھی اور دیکھی جاتی ہے کہ اس سوسائٹی میں اللہ کی، جس خدا کی یہ عبادت کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور تہذیبوں کی تیسری بنیاد اس بات کو پرکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں دنیا کا تصور کیا ہے۔ انسان کا وجود جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تعریف، اور جس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ دنیا ان کی نگاہوں میں کیا ہے، یہ تین بنیادیں ہیں جو کسی بھی مذہب، کسی بھی تہذیب کو مل کر اٹھاتی ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے تہذیبوں کی جو بنیاد رکھی، اور نبوت جس چیز کو تہذیب کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ سب سے پہلے انسان کا رتبہ متعین کرتی ہے کہ انسان کیا ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ترقی اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عالم بالا تک رسائی حاصل کر سکے، اور قدرت اس کی رہنمائی کرے، اور دل کا آئینہ صاف ہو، اور انسان کی پرواز اس حد تک جا سکے کہ اسے اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے ڈائریکٹلی رہنمائی ملے، وہ اچھے خواب دیکھے، اور خواب میں دونوں چیزیں، اس کی استعداد یا پھر امر واقعہ اس کو بتایا جائے۔ ایک پہلو تو انسانوں کا یہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام انسانوں ہی کو مخاطب کرتے ہیں، انسانوں ہی پر محنت کرتے ہیں، انسانوں ہی کو بشارتیں دیتے ہیں، اور وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، وہ اللہ کے آخری رسول تھے، اور ان کی رسالت آج بھی اور قیامت تک قائم ہے۔ وہ آج بھی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ گمراہ کن عقیدہ کچھ صدیوں تک مسلمانوں میں چلتا رہا کہ موت نے ان کی نبوت کو کینسل کر دیا۔ چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے
اس نظریے پر کفر کا فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تو اللہ کے رسول تھے کہ وہ پچھلے زمانے میں تھے، لیکن اس اعتبار سے کہ وفات نے، موت نے ان کی نبوت کو منسوخ کر دیا اور آئندہ سے وہ خدا کے نبی نہیں رہے، یہ کفر ہے۔ وہ آج بھی خدا کے نبی ہیں، وہ کل بھی خدا کے نبی ہوں گے، اور گزشتہ دور میں تاریخ کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے، سال اور مہینے کے اعتبار سے ایک ہستی تھی جو دنیا میں آئی اور اپنی زندگی گزار کے اللہ کے حضور واپس تشریف لے گئے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام انسانوں کو سب سے پہلے گردانتے ہیں اور پہلی بنیاد وہ رکھتے ہیں اور انسانوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد بھی امت میں ایسے افراد آئیں گے جن کی مدد اللہ کے فرشتوں کے ذریعے کی جائے گی، اور یہ بتایا کہ اللہ کے فرشتے ان سے آ کر باتیں بھی کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے تھے غیر نبی جن کی رہنمائی فرشتے کرتے تھے اور ان سے آ کر گفتگو کرتے تھے، اور میری امت میں یہ مقام عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے اور اس سے بات کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اور ان کے ملک کے متعلق اور انسانوں کے متعلق جو پالیسیز تھیں اس خلافت دور میں، اس میں فرشتوں کا بڑا حصہ اور وجود اور ان کی تائید تھی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کی، اللہ کی راہ دکھائی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سچ اور جھوٹ میں تمیز سکھائی، کھرے اور کھوٹے کا فرق ظاہر کیا، اور اس پوری دنیا میں جب سے یہ بنی ہے اور تاریخ ریکارڈ پہ ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس کے اتنے عظیم مقاصدوں اور اتنے کم اسباب اور وسائل ہوں اور وہ اتنا اثر چھوڑ کر جائے کہ اس کا ایک ایک حکم، ایک ایک فرد جو اس کی زندگی میں بنا ہے وہ پرتاثیر۔ پوری تاریخ انسانی اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے کہ کوئی آدمی اتنے بڑے دعوے کے ساتھ اٹھاؤ کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے، کوئی بڑے سے بڑا مفکر اس نے کوئی نظریہ پیش کیا ہو، جتنے نظریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں، اور پھر اتنے کم اسباب اور وسائل، جہاں پیٹ بھر کے کھانے کو نہ ملتا ہو اور اوڑھنے کے لیے کپڑا دستیاب نہ ہو، اور جس کے دوست اور جس کے رفقا اپنی جان پر کھیل جائیں ان نظریات کے لیے، اور پھر جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو ایسے نظریے اور ایسی مملکت اور ایسے افکار چھوڑ کر جائیں کہ قیامت تک خدا نے ان میں برکت رکھ دی ہو۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسن پہ بھی پہنچے۔ دنیا کی کوئی تحریک اور کوئی مفکر اس سے لگا کھاتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام انسانوں پر محنت کرتے ہیں، انسانوں کی عزت، انسانوں کی تکریم، انسان کا باہمی تعلق اور انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق، ان کی غلطیوں سے
درگزر کرنا اور انسانوں میں جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اس سے صلاحیت کو فائدہ اٹھانا، بس اس کو سکھاتے ہیں۔ کون ایسا شخص تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی کمی نہ پائی جاتی؟ یہ موضوع بنانا بھی نہیں چاہیے، اور ان کے رفقا میں اس حیثیت سے اگر کچھ لوگ تھے تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، مگر جو ان میں خیر اور خوبی غالب تھی، جو قربانیاں غالب تھیں، اللہ کے ساتھ تعلق غالب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی اور ان کی جو کمزوریاں تھیں ان سے درگزر فرمایا۔ وہ درگزر اس حد تک تھا کہ ان کے سامنے وہ لوگ آتے تھے جو خود اپنے متعلق گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ بدکاری ہو گئی، وہ مرد تو درکنار، عورتیں آتی تھیں اور کہتی تھیں اللہ کے رسول یہ حرکت ہو گئی، یہ حرکت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پلٹاتے رہے، واپس کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ انسانی جذبات کے غلبے کی وجہ سے انسان ہر وقت ایسی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، عفت اور پاکیزگی کا وہ معیار ذرا سا نیچے گر جاتا ہے۔ درگزر فرمایا اور فرمایا اسے چھوڑو اور جو چیزیں ہیں جو صحیح کام ہے وہ کرو۔ کبھی تانا نہیں دیا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی انسان جرم کر کے آیا ہے اور اس جرم پہ ایسی تنبیہ فرمائی ہو کہ مایوس ہو جائے۔ ایک استثناء اس میں ہے اور وہ انسانی اخلاقیات کا۔ اخلاقیات میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے برداشت نہیں کرتے تھے۔ پوری دنیا میں تمام انقلابات، تمام انسان، حتیٰ کہ نبوت بھی بنیادی طور پہ انسانی اخلاقیات پہ ہے۔ انسانی اخلاقیات سچائی پر مبنی، انسانی اخلاقیات محبت اور نفرت ان دونوں کے غلبے سے بالکل ہٹ کے سوچنا، یہ اساس ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار بار بار کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے آخری فقرہ کہا اور اسے کہا اللہ کے رسول ایک بدکاری کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا تھا مجھ سے میں کر گزرا، مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اٹھو نماز پڑھو، اور عصر کی نماز پڑھائی اور فرمایا وہ کہاں گیا وہ لڑکا جو مجھ سے کہہ رہا تھا؟ اسے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ اسے خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیر جاری کریں گے۔ اتنا پاک معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اما صلیت معنا، نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نماز ہی میں ہوں پڑھی ہے۔ آپ نے کہا بس چپ کر جاؤ، خبردار لوٹ جاؤ، ختم ہو گیا معاملہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہا ایسے گناہگار ایسے، اور اس کے برعکس کسی انسان میں جھوٹ پتا چل گیا، کسی انسان میں یہ پتا چل گیا کہ متکبر ہے، اس کبر سے، اس غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نفرت سکھاتے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو شبہ ہونے لگا کہ ان میں بھی کبر۔ آکے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری حالت یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مغرور ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ابو بکر یہ بات نہیں، تم ان لوگوں میں سے نہیں۔ جھوٹ سے نفرت سکھائی اتنی شدید کہ اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے متعلق یہ شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وجد فی نفسہ شیئا، اپنے قلب مبارک میں، دل میں برابر اس انسان کے متعلق کچھ نہ کچھ کھٹک ہوتی تھی، برابر تردد پاتے تھے۔ اخلاقیات پہ تعمیر ہوتی تھی قوم، اور اخلاقیات ہی کی بنیاد پہ جنگیں بھی تھی۔
جتنا معاشی نظام ہے، اکنامکس اور نوبل پرائزز اور یہ سب کی سب چیزیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں، فیصل ایوارڈ اور قیمتوں کا اتار اور چڑھاؤ، غربت اور امارت، یہ سب کا سب منسلک ہے انسانی اخلاقیات سے۔ جس سوسائٹی میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ کی برکات پاتے ہیں، وہاں ریٹ بھی نہیں چڑھتا، وہاں یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ اور جہاں جہاں لوگ خود گمراہی کے راستے اختیار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، کبر کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی رائے کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے، اور جو 20 سال محنت کر کے بھی اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے، ایسے درندوں کے ماحول میں کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل؟ کبھی نہیں ہوا کرتے۔ لوگ جب تک اپنے اخلاقیات کو درست نہیں کرتے، وہ کسی زمرے میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ ایک طرف انسان ہیں، ایک طرف جانور ہیں۔ یہ ظلم کرتا ہے انسان اور جاتا ہے اور شیر کو کہتا ہے کہ جس طرح تمہارا غصہ اندھا ہے، میرا بھی غصہ اندھا ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے، میں 3 طلاق سے کم بات ہی نہیں کرتا۔ مجھے غصہ آتا ہے، میں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز ہی نہیں جانتا۔ مجھے جب غصہ آتا ہے، میں برتن اٹھا کے مارتا ہوں۔ ایک جان جو میرے قبضے میں آئی ہے، غصہ آتا ہے اور بیوی کو بے دریغ پٹائی کرتا ہوں۔ شیر کہتا ہے کہ یہ کرتوت تو میں نے بھی کبھی نہیں کیے جو تم کرتے ہو، تم ہم سے بھی بڑھ گئے ہو، تم جانور بھی نہیں، ان سے بھی بدتر ہو، نکلو ہمارے گھروں سے۔ یہی شخص انسانوں کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے مجھے دیکھو۔ انسان جو صحیح معنی میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھیا تم کچھ اور ہی چیز ہو، انسان نہیں ہو، ہم سے بھی نکلو۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور انسان بھی اسے اپنے اندر شمار نہیں کرتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسانی اخلاقیات۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، بہت شدید الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا بدترین شوہر ہیں جن کو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور راتوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے انہی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا تم میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی نہ کسی یتیم کی ذمہ داری، کسی یتیم کی ذمہ داری لے لو، اس کی کفالت کرو، اس کے کپڑے لتے کا خیال کرو، اس کی تعلیم کا خیال کرو۔ ایک بچہ اپنے ذمہ لینا ہے۔ 4 آدمی جنازے میں چارپائی اٹھا لیتے ہیں، ان 4 میں سے جب وہ میت زندہ تھی کوئی 2 آدمی بھی اس کو کہہ دیتے نا کہ یار نہیں مرنے دیں گے، ہم اپنی بساط کی حد تک تمہارا علاج، دوا دارو، تمہارے بچوں کا خیال ہم کریں گے، وہ سکھ کی موت مرتا، چین کی موت مرتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام انسانوں کی قدر کرتے تھے، اور سوسائٹی ڈیولپ ہوتی اس وقت ہے جب اخلاقیات، صبر کرنا، اپنی خواہشات پہ قابو پانا۔ اور جو شخص ہماری پارٹی میں نہیں ہے، نظریے سے اختلاف کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر بات ہو سکتی ہے کہ کوئی قاتل ہو اور کوئی کافر ہو۔ اس سے بدتر درجہ کیا ہے آخر؟ جنہوں نے اپنی تلواریں احد کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خون سے بھی دھوئی نہیں، اور جن کے نشے اور غرور نہیں اترے، اور جن کے قائد ابو سفیان تھے، ابھی فارغ ہی تو ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے زخم سے، اور خندق میں پھر وہ آئے اور انہوں نے سب کچھ کیا۔ احد اور خندق میں فاصلے کتنا تھا، اور کوئی جا رہا ہے عمرہ کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ابو سفیان کی کیا حرکتیں ہیں، اس نے ذات اقدس کو نقصان پہنچایا، پتھر مارے،
اور یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیوانے تھے۔ اس بات کو سنتے ہی کئی ایک کے ہوش و حواس اڑ گئے، ہر طرف انتشار۔ اللہ نے وہی نازل کیا، اللہ نے کہا ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس نرے رسول ہیں، خالص خدا کے پیغمبر ہیں۔ افہم ماتا قتل، اگر یہ شہید ہو جائیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم خدا کے دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ اور تم میں سے اگر کوئی آدمی کفر اختیار کرے گا لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کرے گا، وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو جمے رہیں گے اللہ ان کو جزا دے گا، اللہ ان کی قدر کرے۔ اس عالم میں ان حادثات کے بعد ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں کل جا رہا ہوں عمرے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، ایک چیز سے عنایت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے، ابو سفیان کو دینا۔ یہ اخلاقیات کا عروج ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جانتے ہیں، کوئی ایک آدمی اٹھ کے نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہمارے قاتل ہیں، کل تک اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا آپ سے تحفہ بھیج رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس کی قیادت پر بھروسہ ہے اس پر اپنی کم سمجھی کی وجہ سے تنقید ایمان سے خارج کر دے گی۔ اتنا تعلق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو سفیان آئے ہیں صلح حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پہ سوتے تھے اپنی بیٹی کے گھر آ کے اترے ہیں، رملہ رضی اللہ عنہا کے گھر، اور ابو سفیان نے بیٹھنا چاہا اور بیٹی، حقیقی بیٹی نے ہٹا دیا، ان کا یہاں نہ بیٹھی، اس بستر پہ نہیں۔ کہا کیوں بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ ان کا نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوتے ہیں، اس بستر پہ کوئی نہیں بیٹھے۔ اتنی محبت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر سے، ان کے قتل سے، ہر چیز سے درگزر فرما کے فتح مکہ کے موقع پہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان جو ہے نا یہ ذرا چاہتا ہے کہ اس کا نام بلند رہے، تو آپ ذرا اس کی مہربانی کریں، اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ان لوگوں جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا گیا ہم نے اسے پناہ دی، یہ عزت بخشی ہے۔ اسی لیے ابو سفیان کہتے تھے ادخل اللہ علی الاسلام وانا کارہ، اللہ نے اسلام مجھ پر ٹھونس دیا، میرا دل نہیں چاہتا تھا اس دین کو ماننے کو، اور جس دن یرموک میں ان کی آنکھ پہ تیر لگا اور وہ لوٹے واپس مدینہ منورہ ایک آنکھ کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے فرمایا الان حسن اسلام، اب ابو سفیان تمہارا اسلام ٹھیک ہو گیا ہے، قربانی دی ہے نا ایک آنکھ کی، فرمایا اب ٹھیک ہے، اب ہم مانتے ہیں۔ اس لیے یہ دشمنوں کے ساتھ رویہ تھا، ہمارا رویہ ایک ایک فکرے پہ بدلتا ہے، کوئی دوستی کا لحاظ نہیں، کوئی 4 دن بیٹھ کے اکٹھے کھایا ہے اس کی فکر نہیں، 2 وقت بات کی ہے اس کی فکر نہیں، کبھی مشکل وقت میں یہ دوست میرے کام آیا ہے اس کی حیا نہیں۔ سوسائٹی انسانوں سے بنتی ہے، یہ بعد کی تفریق ہے کہ یہ انسان کافر ہے کہ مسلمان ہے، بنیادی اخلاقیات ہر ایک کے ساتھ صحیح ہیں۔ یہ ہے انسان کا تصور، دنیا میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی سوسائٹی میں انسان کا تصور کیا ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا تصور کیا ہے، اور تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جس کو یہ دنیا کہتے ہیں ان کے یہاں دنیا کا تصور کیا ہے، پھر جا کر کہیں تہذیب، اس کے ارتقاء اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔